بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے سورہ انفال کے پہلے سبق کا سوال نمبر 1 حل کر لیا تھا، جس میں مومنوں کی صفات کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب اس مشق کا سوال نمبر 2 ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلبہ ساتھیوں، اس سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ملک عرب سے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس یعنی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہو گئے، تو اس وقت کفار مکہ اس سوچ میں تھے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے اسلام کا نام و نشان مٹایا جائے۔ تو سن 2 ہجری میں ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ملک شام کی جانب روانہ ہوا، اور اس تجارتی قافلے کا تجارت کا مقصد یہ تھا کہ اس سال جتنا نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا اسلام کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اور جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ کفار کے اس منصوبے کو ناکام کیا جائے۔ اور ابو سفیان کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ صحابہ ہمارے قافلے پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس نے ایک قاصد ابو جہل کی جانب بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے کمک بھیجو، کیونکہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابو جہل جو ہے 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر جانب مدینہ روانہ ہوا، اور بدر کے میدان میں اس نے پڑاؤ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان بدر میں پہنچے، اور وہاں پہ ایک اسلام اور کفر کی معرکۃ الآراء جنگ، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وقوع پذیر ہوئی۔ اس سے پہلے آپ ان آیات کا ترجمہ سن لیں تو آپ کو یہ ترجمہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور سوال کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ احدی الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم، تمہارے لیے مسخر کر دے، وتودون ان غیر ذات الشوکہ، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا مقابلہ اس سے ہو جو بغیر شان و شوکت کے ہے، یعنی وہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ ویرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتہ، کہ آج اپنے حق کو اپنے فرمان کے ساتھ ظاہر کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دے۔ یہاں اب یہ یاد رکھیں 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ 2 گروہوں سے مراد پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، اور دوسرا گروہ اس سے مراد ابو جہل کا جنگی لشکر۔ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، اس کا مقصد تجارت کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی، آپ کو میں نے اس کا خلاصہ سمجھا دیا، لیکن یہاں اب یہ سوال کو حل کرتے وقت ہم نے اس طرح کی ہیڈنگز بنا کے اس کو مکمل طور پہ اس واقعے کو اور اس جو معرکہ ہوا اس کو اس سوال کے اندر ہیڈنگز کے اندر ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے تجارت کر کے مدینے کے راستے واپس مکہ رہا تھا، اور اس میں
پورے عرب کے ہر گھرانے کا سرمایہ خرچ کیا ہوا تھا۔ مقصد تجارت کیا تھا ان کا مقصد تجارت یہ تھا کہ اس سال اس قافلے سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے اور اس کے مقصد تجارت کی خبر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے تاکہ کفار مکہ کا یہ ناپاک منصوبہ ناکام کیا جائے۔ ابو سفیان کو جب اس کی خبر ہوئی تو ابو سفیان نے ایک قاصد جانب مکہ دوڑا دیا اور ابو جہل کو یہ پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جائے، کیونکہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہو کے ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ابو جہل جو ہے وہ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر یہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا، اور اس لشکر کی تعداد تقریباً 1000 سے زائد سپاہیوں پہ مشتمل تھی۔ سامان جنگ بھی وافر مقدار میں موجود تھا اور اسلحہ سے لیس ہو کر یہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کے لیے نکل آیا۔ مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کا جو اس بڑے لشکر کے مقابلے میں جو لشکر نکلا تھا اس لشکر کی تعداد صرف 313 افراد پر مشتمل تھی، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف 6-7 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی کھانے پینے کا سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ یہاں تک کہ ایک ہی کھجور پہ صحابہ سحری کیا کرتے تھے اور ایک کھجور کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔ باقی ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی حد سے زیادہ قلت تھی۔ لیکن جب ان دونوں جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے میدان بدر میں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ کس طرح مسلمانوں کی مدد وہ اگلے رکوع کے اندر تفصیلاً بیان ہوگی کہ کس طرح مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے انعامات بھی نازل فرمائے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح عطا فرمائی اور کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس مارکے کے اندر تقریباً 70 کافر گرفتار کیے گئے، 70 کافروں کو مار دیا گیا، اور 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو قرآن مجید کی ان آیات میں انہی 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے مراد ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے تجارت کر کے مدینہ کے راستے مکہ جا رہا تھا۔ مقصد تجارت کیا تھا ان کا مقصد تجارت یہ تھا کہ اس سال اس سامان تجارت سے جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ حکم فرمایا کہ جلد از جلد اس قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ کفار کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام کیا جا سکے۔ ابو سفیان کو خبر، جب ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی تو ابو سفیان نے قاصد ابو جہل کی جانب دوڑایا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ ابو جہل کا جنگی لشکر، ابو جہل جو ہے 1000 افراد پہ مشتمل ایک جنگی لشکر لے کے نکلا جو ساز و سامان سے بھی لیس تھا، اسلحے سے بھی لیس تھا اور سامان دنیا کی بھی فراوانی اس میں موجود تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر یہ تقریباً 313 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا یہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جانب بدر روانہ ہوا، اور بدر کی سرزمین پہ جا کے ان دونوں جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا اور عظیم مارکہ بدر جو ہے وہاں پہ وقوع پذیر ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا اور کفار مکہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس جنگ کے اندر
صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ کفار مکہ کی طرف سے 70 بڑے کافر مارے گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تھا آج کا سوال نمبر 2 اور اس کا یہ جواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔